جب کبھی کسی سے تکلیف پہنچے تو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ جب کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں یا کبھی کپڑے واش کرتے ہیں یا کسی داغ کو مٹاتے ہیں، مثال کے طور پر چائے کے داغ کو چائے سے مٹائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی آئل گر گیا تو آپ آئل سے اس کو صاف کر رہے ہوں، یا آپ کے کپڑے جو ہیں وہ میلے ہو گئے تو آپ میل سے میل کو کاٹ رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، برائی برائی سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ انسان جسٹیفیکیشنز پیش کرتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے خود کو کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ برائی کا جواب برائی سے دیا تو برائی ملٹی پلائی ہوگی، ملٹیپلیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا۔ تو وہ برائی کو کیسے ہٹاتے ہیں؟ بھلائی سے۔ برائی میں ایک برائی جہالت ہے، کوئی جہالت سے پیش آئے تو وہ حلم سے اسے دور کرتے ہیں، بردباری سے، تحمل سے، اور اذیت کو صبر سے دور کرتے ہیں۔ جسٹ امیجن، کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور اس تکلیف کے موقع پہ اچانک کسی کے ہاتھ پہ آئل گر گیا، کسی سے گرا ہے، اچانک ہاتھ کے اوپر یا باڈی پہ کوئی ایسی چیز گر گئی جس کی وجہ سے سکن پھول گئی ہے، سخت اذیت ہے، تو مومن سے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ہر اذیت کو صبر سے دور کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے بھلائی سے برائی کو دور کر دیا۔ دیکھیے، شیاطین جن ہوں ان کا علاج تو اعوذ باللہ سے ہوتا ہے، تعوذ سے، اور جو شیاطین انسان ہیں ان کا علاج بھلائی سے ہوتا ہے، برائی کو بھلائی سے دور کرنا۔ اس بات کی سمجھ بہت زندگی گزارنے کے بعد، تجربات کے بعد آتی۔ جب کبھی کسی سے تکلیف پہنچے تو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام جب یہ سنتے کہ فلاں نے غیبت کی ہے، برا بھلا کہا پیٹھ پیچھے، تو اس کو کچھ بھجوا دیتے تھے، تحفہ۔ وہ تحفہ دل کے اندر سے اس گندگی کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، یعنی جو کوئی زبان سے بری بات کہتا ہے یا عملی طور پر برا سلوک کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، اس کے برعکس حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ جو انہیں محروم کرے وہ انہیں عطا کرتے ہیں، جو ان پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جو کوئی ان سے قطع تعلق کرتا ہے یہ ان سے جڑ جاتے ہیں، جو ان سے برا سلوک کرتا ہے وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ جب برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کی ایسی کیفیت ہے تو اس شخص کے ساتھ ان کے حسن سلوک کی کیا کیفیت ہوگی جس نے ان کے ساتھ کبھی برا کیا ہی نہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ ایسے جلیل القدر اوصاف رکھنے والوں کے لیے آخرت کے گھر میں اچھا